1445 ہجری 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع اور چھٹا روزہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ سے انتہائی اہم ترین بات کرنی ہے اور میں ابتدا میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہیں، خدا را کچھ وقت ہمیں آج ضرور دے دیجئے، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے آج پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیے، کیونکہ یہ جو گفتگو اب میں جس کا آغاز کرنے والا ہوں یہ براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، براہ راست آپ کے ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جس دور میں اس وقت ہم جی رہے ہیں یہ دور انتہائی ٹربولنس کا دور ہے۔ آپ ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ فکری ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ شعوری ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہیے کہ آپ علمی ٹربولنس سے گزر رہے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ فہم و فراست کے ٹربولنس سے گزر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے اور ایک سرٹن مائلیج پہ پہنچنے کے بعد اچانک جب ویدر کا بڑا پریشر آتا ہے یا موسم صحیح نہیں ہوتا تو جہاز جو ہے وہ اپنا اس میں ایک عجیب سی ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو سیٹ بیلٹس ہیں اس کو باندھ لیجئے اور احتیاط سے بیٹھ جائیے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں یہ انتہائی فکری ٹربولنس کا دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ اپنی ایمان کی سیٹ بیلٹ کو مضبوط نہیں کریں گے خدا نخواستہ تو پھر ذہن میں رکھیے خدشہ ہے کہ آپ کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اور ایمان پہ چوٹ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ ایمان پہ چوٹ کا مطلب یہ ہے خاکم بدن خدا نخواستہ آپ ایمان سے کہیں فارغ ہو جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ دین وہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن پاک نے بتلایا ہے اور دین وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ دین وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اڈاپٹ کیا ہے۔ آج کے دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کی تفاسیر نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے تراجم نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی انٹرپریٹیشنز نظر آتی ہیں، مختلف قسم کے آپ کو مواد ایسے نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات کو پک کروں، کس کو چوز کروں، کس کو چھوڑوں، کس کو ڈسکارڈ کروں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ہمارے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یا یوں کہہ لیجیے صاحب یہ جو کچھ بھی سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے اس میں کنفیوز ہو کر رہ گیا دین کے حوالے سے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس حد تک وہ کنفیوز ہو گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سیدھا سچا اور یوں کہ یہ سچا مسلمان بنانے کی بجائے ایک کنفیوز اور کاکٹیل مسلمان بنا دیا ہے۔ یعنی کیسی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہندوستان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے باقاعدہ رقص کر رہا ہو اور رات کو پھر وہ اللہ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ نماز کے لیے بھی حاضر ہو جائے۔ تو دین جو ڈونٹس اور ڈوز کے ایریاز بتلاتا ہے جب تک وہ آپ کے سامنے کلیئرٹی سے نہیں ہوں گے آپ ہمیشہ کنفیوز ہی رکھیں گے۔ میں اب اس کی ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں میں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب آپ کو چیک اپ کرتا ہے، آپ کو جو ہے اپنا کچھ مختلف قسم کے اگر وہ شعبے میں ہوتا ہے تو ٹیسٹ کرواتا ہے، جب وہ ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں اس کا پورا وہ انالیسس کرتا ہے، اس کا انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ ایک پرسکرپشن جو ہے وہ لکھنا شروع کرتا ہے، اور وہ جو پرسکرپشن لکھ کے فائنلی آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ ان دواؤں کی پابندی آپ نے کرنی ہے، یعنی یہ ڈوز کے ایریاز ہیں، اور آپ نے ان باتوں سے پرہیز کرنا، یہ ڈونٹس کے ایریاز ہیں، اور اگر آپ ان باتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو جو آپ ریزلٹس چاہ رہے ہیں وہ ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ پرسکرپشن لیجئے ڈاکٹر سے اور اس کے بعد آپ گھر پہ آئیے اور دوائیں ساری آپ کے سامنے موجود ہوں، اب پتہ چلا اس نے کہا کہ صبح آپ نے یہ کھانا ہے، شام یہ کھانا ہے اور رات آپ نے یہ کھانا ہے، اور ان باتوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، ان کھانوں سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ پتہ چلا صاحب صبح جو ہے دوائی کچھ اور کھا رہے ہیں، دوپہر کی دوائی کچھ اور کھا رہے ہیں، رات کو آپ دوائی نہیں کھا رہے اور جن باتوں سے پرہیز کرنے کو کہا ہے وہ نہیں کر رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا آپ کی طبیعت میں اور جو ریزلٹس آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے، آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، یعنی آپ ریکور نہیں کر پائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مینول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں، ایک مینول اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، اور پھر سراپا مجسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بات کریں صاحب تو آپ سے زیادہ آپ سے بڑی آئیڈیل شخصیت کون ہو؟ آپ سے بڑی تو چھوڑیے صاحب، آپ کے برابر چھوڑیے صاحب، آپ کی خاکوں کی خاک بھی جو ہے کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو جو سرکار علیہ السلام نے دین اسلام کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے ایکچوئل وہی ہے کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، اس کا چولا اس کا لبادہ آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ اور قرآن تو اس حوالے سے بہت واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرماتا ہے نا کہ وہ لوگوں جو ایمان کو مان چکے ہو،
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں اپنے مطلب کا دین چاہیے، مرضی کا معبود چاہیے، جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے میں اس کو اڈاپٹ کروں گا، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں گا۔ اس کے لیے میرے پاس تعویلیں بھی ہیں، اس کے لیے میرے پاس دلیلیں بھی ہیں، اس کے پاس میرے اپنے سو کالڈ اسکالرز بھی ہیں کہ جن کی باتیں سن کے جو ہے میں کوٹ کروں گا اور پھر میں انہی کی باتوں کو فالو کروں گا۔ یاد رکھیے گا، یا تو آپ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا آپ داخل نہیں ہوتے، یا آپ اس کی ڈومین میں ہوتے ہیں یا آپ اس کی ڈومین میں نہیں ہوتے، یا آپ اس کا لبادہ اوڑھتے ہیں یا اس کا لبادہ نہیں اوڑھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ ایک خالص اور مکمل دین ہے، لیکن آج جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ انتہائی خطرناک اس اعتبار سے ہے کہ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ مجھے دین سے صرف یہ چاہیے اور یہ چاہیے بس، اور یہ میں نہیں لوں گا، یہ میں نہیں لوں گا، یہ میں نہیں لوں گا، یا آپ کو ایک بات سمجھائی جائے کہ اگر یہ آپ نے کیا نہیں تو پھر آپ کو اس کے نقصان دیکھنے پڑیں گے، تو آپ اس پہ پھر دن دنا کے یہ بات کہیں صاحب کہ میرا معاملہ ہے، میرا دین ہے، میرا اللہ ہے، میں جانوں، میری قبر ہے، میری آخرت ہے، وہاں سے ڈیزاسٹر شروع ہوتا ہے۔ یہ اتنا باریک معاملہ ہے، جب گفتگو شروع ہوگی تو آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ کہ مسائل کہاں تک جائیں گے۔